کبھی کبھی آنکھوں پر اعتبار نہیں آتا کیسے انسانی قسمت بدلتی ہے، اور وہ بھی صرف پاکستان میں۔ جیسے اسحاق ڈار واپس پہنچ گئے ہیں، جیسے اچانک گئے تھے ویسے ہی اچانک واپس آ گئے۔ مریم نواز بھی بری ہو گئیں، اب اگلی باری نواز شریف کی ہے۔ ان 6 ماہ میں اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ یقین نہیں آ رہا۔ عمران خان وزیر اعظم تھے اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات ہوں گے۔ کل تک شریف خاندان عدالتوں میں دھکے کھا رہا تھا، آج عمران خان اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے الزامات کی نوعیت مختلف ہو، شریف خاندان پر کرپشن کے الزامات تھے اور انہیں جرم ثابت ہونے پر سزائیں بھی ہوئیں۔ عمران خان پر عدالت کی توہین کے الزامات ہیں۔ اس ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے وہ خاتون جج کی عدالت میں تشریف لے گئے، لیکن جج صاحبہ کرسی پر موجود نہ تھیں۔ کس کا قصور ہے کہ کل کے ملزم یا مجرم آج دوبارہ اس ملک کے سربراہ بن گئے ہیں، جس پر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اور جس نے نیب کے سابق چیئرمین جنرل ریٹائرڈ امجد کے ساتھ لاہور میں بیٹھ کر ڈیل کی تھی اور شریف خاندان کے خلاف بیان حلفی دے کر آزادی لی تھی، وہ آج ملک کے خزانوں کا دوبارہ مالک ہے۔ جو کچھ دن پہلے تک مفرور تھا وہ آج ملک کا خزانہ چلائے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی آمد کی اطلاع پا کر ڈالر بھی فوراً 10 روپے نیچے آ گیا۔ مطلب ڈالر کو بھی عزت راس نہیں آتی، اسے ڈار ہی راس آتا ہے۔ یہ طے ہے کہ شریف آدمی اس ملک کو چلا نہیں سکتا۔ آپ کو مارکیٹ فورسز سے سختی سے پیش آنا پڑتا ہے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے جو مفتاح اسماعیل کا ہوا، جو محض باتیں کرتے کرتے ڈالر کو تقریباً 250 روپے تک لے گئے۔ ہر دفعہ ڈالر اوپر جاتا تو مفتاح کہتے اب کے مار کے دیکھ، یوں وہ ڈالر کو 178 روپے سے تقریباً 250 روپے تک لے گئے۔ بینکوں نے الگ سے ڈالر کا ریٹ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک کا بھٹا بے شک بیٹھ جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ سب نے کہا ڈالر کا کھیل کھیلتے جاؤ، ملک یا عوام کو بعد میں دیکھیں گے۔ شاید دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ جس شاخ پر آپ خود بیٹھے ہوں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں۔ اس ملک میں تو یہ رواج ہے۔ کوئی اینٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نیچے سے اسکینڈل، فراڈ یا کرپشن ملے گی۔ شریفوں کو دیکھ لیں تو 5 بڑے اعظموں میں ان کی جائیداد ہے جو انہوں نے پاکستان سے کمائی۔ سب کو چھپا کر باہر لے گئے تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ لندن کے فلیٹس 1992 میں کسی پروکسی کمپنی کے ذریعے خریدے اور بعد میں قطری خط کے ذریعے جواز ڈھونڈا۔ اسی طرح اسحاق ڈار سے جب 1 ارب روپے کا نیب نے پوچھا تو وہ دبئی کے ایک حکمران کا خط لے آئے جو نیب کو دے کر معاملہ سیٹل کرایا۔ شیخ صاحب نے ایک لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیا کہ میں نے جناب ڈار صاحب کو یہ 1 ارب روپے ان کی خدمات کے عوض دیے تھے۔ مزے کی بات ہے کہ کوئی بینک ٹرانزیکشن، کوئی سیلری سلپ، کوئی ٹرانسفر، کچھ نہیں۔ بڑا لطیفہ تو یہ ہوا کہ اس لیٹر ہیڈ پر دبئی کے حکمران کے نام کے سپیلنگ تک غلط تھے۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ملک صرف اس وقت ایلیٹ کے رہنے کے قابل ہے جب آپ یہاں وزیر یا وزیر اعظم ہوں یا بڑے سرکاری افسر ہوں اور آپ کے بچے باہر سیٹل ہوں۔ آپ یہاں سے تگڑا مال کما کر انہیں باہر بھجوا رہے ہوں یا کانٹریکٹس اور ڈیل میں بھاری پیسہ کما کر منی لانڈرنگ کر رہے ہوں، اور کچھ عرصہ بعد وہی پیسہ بیرون ملک سے زر مبادلہ کے نام پر اپنے دفتر یا گھر کے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا کر بھجوا دیں اور اس بلیک منی کو وائٹ کر لیں۔ یہ چکر سب چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے۔ ہاں، اگر ان پر مشکل وقت آن پڑے تو فوراً باہر نکل جائیں گے اور پھر اپنے وقت کا انتظار کریں گے۔ بے نظیر بھٹو بھی پاکستان چھوڑ گئیں جب نواز شریف نے ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ نواز شریف کے اپنے خلاف کارروائیاں ہوئیں تو وہ بھی سعودی عرب پہنچ گئے، اب وہ لندن میں ہیں۔ جب وہ جیل سے لندن پہنچے اور انہوں نے وہاں سے تقریریں شروع کی تو پاکستان میں مقیم ان کے چند لیڈر ڈر گئے۔ ایک بڑے لیڈر نے مجھے کہا کہ میاں صاحب خود ہر دفعہ جدہ یا لندن جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے چے گویرا بن کر ہمیں کہتے ہیں کہ لڑو، خود یہاں بیٹھ کر نہیں لڑتے۔ بھائی اگر ہمت ہے تو یہاں جیل میں بیٹھ کر لیڈ کرو۔ میں نے نواز لیگ کے اس لیڈر سے کہا تھا کہ ان کی سیاست سے آپ بھی فائدہ مند ہیں، آپ بھی تو ان سے اس لیے چپکے ہوئے ہیں کہ ان کے ووٹوں سے وزیر بنتے ہیں۔ بہرحال اس ملک کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ کل کے حکمران عمران خان آج عدالتوں میں ملزم بن کر پیش ہو رہے ہیں اور کل کے مفرور آج حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ آج اگر ان دونوں کے حامیوں سے پوچھیں تو وہ ان دونوں کو سچا ثابت کر دیں گے اور آپ کو جھوٹا۔ کوئی یقین کرے گا ابھی چند ماہ پہلے تک زرداری صاحب 40 ارب کے فیک اکاؤنٹس میں کئی ماہ جیل میں رہے۔ آج وہ کنگ میکر ہیں اور انہوں نے عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ اب عمران خان فرماتے ہیں کہ زرداری اور شریفوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے اپنے مقدمات ختم کرا لیے، اپنا چیئرمین نیب لگا کر سب کچھ صاف کرا رہے ہیں۔ نیا چیئرمین وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے مشورے سے لگانا ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے یہ مشورہ ایم این اے ریاض سے کیا جو پی ٹی آئی کے باغی ایم این اے ہیں۔ اگر عمران خان آج اپوزیشن میں ہوتے تو وہ ایسے لوگوں کو نیب چیئرمین لگانے سے روک سکتے تھے جن کے بارے میں سب کو یقین ہو کہ وہ شریفوں کے وفادار ہیں۔ آپ نے خود ہی شریفوں اور زرداری کے لیے فورم چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کرتے رہیں۔ عمران خان کو ان کے مشیروں نے مروایا جنہوں نے مشورہ دیا کہ پارلیمنٹ توڑ دیں اور خود استعفیٰ دے کر ہاؤس کو اکیلا چھوڑ کر زرداری اور شریف کا کھیل آسان کر دیں۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے عمران خان سے اسمبلی توڑوائی اور پھر اسمبلی سے استعفے دلوائے وہ ان کے دشمن تھے۔ اگر آپ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کسی صورت پارلیمنٹ کا میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ بے نظیر بھٹو نے 1990 اور پھر 1997 کی اسمبلی نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا۔ اسی طرح نواز شریف نے پرویز مشرف دور میں اپنے ایم این ایز کو اسمبلیوں میں بھیجا، حالانکہ صرف 19 یا 20 جیتے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہیں گے تو ریلیونٹ رہیں گے۔
مان لیا عمران خان کو پارلیمنٹ سے باہر نکل کر بہت شہرت ملی، طاقت ملی، لیکن وہ شریفوں کا کام آسان کر گئے جنہوں نے اپنے خلاف نیب کے مقدمے ختم کروائے اور قوانین میں تبدیلیاں کی اور مرضی کی تقرریاں کروائیں جو خان صاحب ہاؤس میں ہوتے تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب خان صاحب سڑکوں پر ہیں اور کل کے ملزم جو جیل میں تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ اب کل کو جب نگران وزیر اعظم کی تقرری کا وقت آئے گا تو شہباز شریف پھر راجہ ریاض سے پوچھ کر لگا لیں گے جیسے چیئرمین نیب لگا لیا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ عمران خان خود بھی کم نہیں، لیکن رہی سے ہی کسر ان کے مشیروں نے پوری کر دی ہے۔ منیر نیازی کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔